السلام علیکم جی دوستو، ابن اسکندر خان۔ گزشتہ روز عمران خان نے ایک بار پھر اپنی قوم سے کچھ قیمتی راز شیئر کیے ہیں، کچھ خاص گفتگو کی ہے، آپ کی خدمت میں رکھنی تھی، بلکہ عمران خان کی اسی گفتگو پر آج میں نے تھوڑی سی بات بھی کرنی ہے۔ عمران خان کی یہ گزشتہ روز جو گفتگو کی ہے عمران خان نے، اس سے کافی حد تک آپ کا سیاسی جو پولیٹیکل سینیریو ہے ملک کا وہ آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ پہلے ذرا یہ پلیز سن لیں تھوڑا سا، پھر میں اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ ذرا پلیز سماعت فرمائیے۔ میرے پہ 150 سے زیادہ کر دیا، اور جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا۔ کوئٹہ پہ قتل ہوتا ہے، مجھے پتا بھی نہیں، وہ اس کیس کا بھی مجھے نہیں پتا۔ وہ جو کیس میرے جو وکیل ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک کسی شہری نے کہہ دیا کہ جی عمران خان نے غداری کی ہے، تو یعنی وہ کیس اس کیس سے چل رہا ہی نہیں تھا، مجھے پتا ہی نہیں ہے، وہاں قتل ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد لا منسٹر میرا نام لے لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا، اور میرے اوپر اگلے اس کے بعد 40 گھنٹے کے بعد وہ بیٹے کو پولیس میں رکھتی ہے، اور وہ بیٹا کہتا ہے جی عمران خان نے قتل کیا، 302 ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوچے کہ میرے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میں تو کیس نہیں اپنا، میری تو مئی اور جون 2022 میں جب میری حکومت نہیں تھی، حمزہ شریف کی حکومت تھی، ان کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں، یہ جو جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ سوچے کہ یہ جب آپ پولیس کو اس طرح کام کروائیں گے پولیس سے، تو وہ اپنے بھی کام کریں گے۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پیسہ بنا رہے ہیں آپ کہ جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا، اتنے پیسے دے دیے، نہیں تو ہم وہ جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں، کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی، نہیں رکھ سکتی۔ ملک کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہو، وہ ہی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج۔ لیکن اس طرف جدھر ہم جا رہے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے، اور اس سے کوئی جی ہاں، عمران خان نے تقریباً تمام چیزوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے۔ کراچی کے الیکشن جو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپل پارٹی بات کی ہے، پھر اس وقت ملک میں جو جبر، جو فسطائیت، جو ظلم کا نظام ہے، آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں۔ شہریار آفریدی ملک کا سابقہ وزیر داخلہ، ایک انتہائی سلجھا ہوا پارلیمنٹیرین رہا ہے، ہمیشہ ماشاءاللہ ایک دینی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا وہ انسان ہے۔ کوئی اس پر کرپشن کا، بدعنوانی کا اس طرح کا کیس بھی نہیں ہے۔ جرم یہ ہے کہ سچ بولتا ہے، اور پی ٹی آئی سے نکالنے کے لیے اس قدر جبریت ہے کہ ایک اسے 6 دفعہ جیل میں رکھا ہے، اور ضمانت ہوتی ہے، اس کے باوجود اسے چھوڑ نہیں رہے اور یہ نہیں بتا رہے اس نے گناہ کیا کیا۔ اور سب سے بڑے ظلم کی انتہا یہ ہوئی ہے کہ اس کے بھائی کا انتقال ہوا، اور بھائی کے انتقال پر جیسے نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا جیل سے کہ جاؤ جا کے فاتحہ پڑھو، کچھ بھی ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت بھی اس حد تک تو بہرحال اسے اپنے بھائی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ اور سب سے بڑے ظلم کی انتہا کہ جب اس کے بھائی کا جنازہ ہو رہا تھا تو جنازے میں شریک اس کے خاندان کے جو لوگ جنازے میں شریک تھے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ ایسا تو یار کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا، ایسا تو فلسطین میں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو دور کی بات ہے، اگر فلسطین میں ایسے ہم نے مناظر نہیں دیکھے، سڑکوں پہ بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کراس فائرنگ بھی ہوتی ہے، 100 طرح کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی فلسطین میں یا کشمیر میں اس طرح آپ کے ملک کی فوج یا پولیس یا رینجرز اس طرح گھروں میں گھس جائیں اور خواتین کو گھسیٹیں سڑکوں پر؟ اس طرح کے مناظر تو ہم نے اہل کفر میں، جہاں پر جبریت ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی بالکل پامالیاں ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہوتا۔ اب ایسے حالات میں عمران خان نے اپنی اسپیچ میں پہلے تو اس نے کوئٹہ کہا کہ وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے عرصہ سے اسے نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا، عدالتوں میں وہ جاتا ہے، کوئٹہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی کسی قسم کا۔ کوئٹہ کا جو انسیڈنٹ ہے یا وہ وکیل جو ہوا ہے اسی دن آپ اندازہ کریں، یہ پری پلان نہیں ہے تو کیا ہے کہ وکیل قتل ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد عمران خان پر نہ کوئی انویسٹیگیشن نہ کچھ، قتل ڈائریکٹ 302 کا کیس عمران خان پر۔ اور یہ وہ عمران خان ہے کہ اس پر عمران خان پر قتل کا کیس ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی۔
اگر عمران خان جیسے طاقتور شخص جس کا ورلڈ وائڈ ایک فیم ہے، پوری دنیا میں ایک قسم کی وہ پاکستان کی پہچان رہا ہے لمبے عرصے تک، اگر عمران خان جیسا شخص اس ملک میں اس قدر بے بس اور مجبور ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ جس کو تھرو آؤٹ پاکستان اس کی جماعت کو پذیرائی حاصل ہے، آج بھی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، ورلڈ وائڈ اس کا ایک ریکگنیشن ہے، ایک فیم ہے، اور ویسے مالی اس کو اچھے قسم کے وکلاء کی خدمات حاصل ہیں، تو عمران خان جیسا شخص ہے اس کا یہ حال ہے، تو آپ پھر خود ہی سوچ لیجیے کہ ایک عام آدمی، ایک مظلوم آدمی، ایک غریب، اگر اس پر کوئی ظلم ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا دعویٰ کون کرے گا، وہ کون سی عدالت میں جائے، کہاں جا کے کس کے آگے اپنی فریاد کرے گا۔ ایک تو یہ، پھر آگے عمران خان نے اس میں اپنے نیوٹرلز کا بھی ذکر کیا، اس نے کہا ہے میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میں بات کرتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ فوج بات کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی سے ڈر کے بات کروں گا، میں اپنے جو موقف ہے یا کوئی یہ توقع رکھتا ہے پاکستان سے، ایک تو اس نے عمران خان کے اتنے عرصے میں کہیں بھی اس کے چہرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آئی، مجھے تو نہیں آئی، آپ بھی دیکھ لیں کہیں عمران خان کے۔ دوسری بات، اس کی گفتگو میں، اس کی باڈی لینگویج میں انتہائی پازیٹیو ہے، انتہائی بہادر، میں تو اس کی داد بھی ہر آدمی دیتا ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ ایک انتہائی بہادر آدمی ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہے، اپنی قوم کو کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنا ہے، تو وہ خود بھی لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے۔ اور یہ تو جو ہے ان کے تو پلیٹس ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کو گردہ خراب ہو جاتا ہے، ان کے دل کے آپریشن ہوتے ہیں، پھر کوئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی سرجری کرانی ہے، بالکل چھوٹی سی سرجری سوئٹزرلینڈ میں، جو اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے۔ یار کیا تماشا لگا دیا۔ اور کراچی کے والے سے میں عرض کرتا چلوں، جو انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی اکثریت ثابت شدہ بات ہے، ان کی 193 سیٹس ہیں، تو ان کو تو حکومت کی دعوت دینی چاہیے۔ تو یہ کیا بکواس ہے کہ پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی، اور یہ میں نے کہا تھا کہ یہ سمبولیکلی بہت امپورٹنٹ ہے کراچی کا الیکشن۔ باغ میں، کشمیر میں انتہائی درجے کی، عمران خان نے کبھی کسی فوجی کو، کسی کرنیل کو کبھی فون کیا کہ میرے بندے کو جتانا ہے؟ لندن سے نواز شریف کے فون آئے ہیں کہ باغ میں ہمارا بندہ جتانا ہے، لیکن آگے زرداری اس کا دادا نکلا ہے، اس نے پہلے ہی اس کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی، اور انتہائی دھاندلی کر کے زرداری کو الیکشن جتا دیا گیا ہے۔ اب سمبولیکلی کراچی میں اگر ان کا میئر نہیں بنتا، اور وہ بنتا نہیں ہے ڈیموکریٹیکلی، کسی قاعدے یا اصول کے تحت نہیں بن سکتا، تو نہیں بنتا، تو اس کے بعد پورے سندھ میں پیپل پارٹی کا گراف نیچے آئے گا۔ کراچی میں نہیں، پاکستان ہے، کراچی کی شکست دیٹ مین کہ پورے پاکستان میں آپ کی شکست دی ہے، وہ تو شاید دیوار ہوگا۔ اس وجہ سے وہ اس قدر سٹریس، اور اس میں اتنا ڈیلے، اور الیکشن کمیشن کا جو رول ہے انتہائی منفی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں مروزات جو رکھنی، اپنا خیال رکھیے گا۔ کراچی میں طوفان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے۔ ابھی اب اس شدت سے نہیں آیا، آج شاید وہ انتہائی شدت پہ وہ چلا جائے گا سیلاب، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔